اس کے ساتھ کل آپ کو بتایا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہمارے پینڈنگ تھی، جو آپ لوگوں کے لیے بڑا عرصے سے ہم آپ کو کہتے رہے کہ فائنل نام آج ہو جائے گا، آپ لوگوں کی بڑی استدعا تھی جلد سے جلد آپ اس پہ بارے میں جتنے بھی تنازعات کھڑے کر سکتے تھے، جہاں سے بھی کوئی تنازع آیا وہ تنازع آج ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ آج وہ نام خان صاحب کی طرف سے بھی فائنل ہو گیا ہے، اور وہ وہی نام ہے جس کا میں نے کل آپ کو ذکر کیا تھا، وہ شیر افضل مروت صاحب کا ہی ہے۔ یہ سارے لوگ آپس میں تنازعات بنا رہے تھے، یہ پہلے سے نام تھا، ہم آپ کو کہتے رہے خان صاحب کا یہی پیغام ہے۔ میں کیپٹن ہوں اور میں آپ کو کہتا چلا آ رہا ہوں، خان صاحب ہمارے چیئرمین تھے، وہ چیئرمین ہے، اور انشاءاللہ تا حیات پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین رہیں گے۔ ان لوگوں نے بڑی کوشش کی، 3 دن میں 5 دن میں 3 کنوکشنیں کروائی، 30 سال کی سزائیں دی، کوشش کی گئی کہ خان صاحب کو عوام سے دور کیا جائے، بٹ خان صاحب عوام کے دلوں میں ہیں، اس لیے وہ لیڈر تھے، لیڈر ہے، اور اس پارٹی کے لیڈر رہیں گے۔ وہ لیڈر رہیں گے چاہے وہ جیل میں ہے، چاہے وہ جیل کے باہر ہے، وہ جیسے چاہے اپنے کھلاڑیوں کے لڑائیں، اس کے پاس یہ اختیار ہے۔ ہم نے آپ کو میک شور کر کے یہ بتایا تھا کہ یہ میٹر فائنل ہے، آج وہ بھی میٹر فائنل ہو گیا آپ کے پاس۔ جی پلیز گور صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے، چونکہ ہم بھی وہاں موجود تھے، آپ سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کا اختیار جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے وہ انہوں نے 3 لوگوں کو دیا ہے، اس میں عمر ایوب ہے، علیم غنیپور ہے، اور اس پہ کل ذکر ہوا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ ہم کوئی بات نہیں کریں گے اور خان صاحب کو واضح پیغام، دوسری طرف خان صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 لوگ ہیں جن کو انہوں نے نہیں، ہم نے یہ کہا ہے، کل بھی آپ کو کہا ہے کہ مینڈیٹ ضرور ہے، ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی، یہ ہم نے کتنی مرتبہ کلیئر کر لیا، میں نے کئی مرتبہ اس کو بولا، ایز وی اسپیک ہماری کسی بھی، چاہے وہ ادارہ ہو چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی مذاکرات جس کو آپ لوگ ڈائلاگ کہتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی کوئی چل رہی ہے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ اگر ہماری کسی کے ساتھ کسی بھی پوائنٹ پہ بات چیت ہوئی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کل ایک پیش کیا ہے جی، اس وقت آپ احتجاجی تحریک میں اور آپ نے لاہور پہ فوکس کیا ہوا ہے، اور مولانا نے 9 مئی کو کال کیا ملین بار، تو پی ٹی آئی مولانا کے ساتھ کتنی ہاتھ ملا رہی ہے، کچھ بڑی اسپرٹ پاور ہے؟ دیکھیں مولانا صاحب کے پاس، مولانا صاحب کی اپنی پارٹی ہے، ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کے ساتھ ہماری بات فائنل ہو جائے گی، اور اس تحریک میں ہم سارے اکٹھے ہوں گے۔ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ سوائے 3 پارٹیوں کے باقی ساری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم الائنس کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ان قریب اس کی ایک اور میٹنگ ہو رہی ہے، اسد کیسر صاحب لندن گئے ہوئے تھے، عمرے پہ گئے ہوئے تھے، وہ واپس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کی ایک اور میٹنگ ہوگی اور ہماری بات فائنل ہو جائے گی، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ اسد کیسر صاحب خان صاحب سے ملاقات بھی ترسڈے کو کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہم بہت قریب ہیں یہ الائنس بھی کمپلیٹ کرنے میں۔ سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح 3 شخصیات کو نامینیٹ کیا گیا اور مذاکرات کا مینڈیٹ کیا گیا، جس طرح کہ خان صاحب کے بیانات ہیں گزشتہ 2.5-3 مہینے سے سیاسی جماعتوں اور مختلف شخصیات کے خلاف، کیا ان بیانات کے بعد اور انہیں ٹارگیٹ کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے مذاکرات کا آپشن کھلا ہے؟ دیکھو، مذاکرات ہونے چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، دروازہ ہمیشہ کھلا ہونا چاہیے، اور ہم جب بار بار جس کی کمپلین کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایون پارلیمنٹ میں ہمیں بولنے نہیں دیا جا رہا، تو ٹائم کم ملتا ہے، پھر میوٹ بھی کیا جاتا ہے، اسٹریٹ پہ نکل آؤ، جتنے میں اور آپ کے کیمرے کھڑے اتنے ہی ہم جاتے ہیں، اور پیسفلی جاتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے اٹھا کے جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، آدھے روڈ کے سائڈ پہ احتجاج کرتے ہیں، پھر آپ ہمارے اوپر پرچے بھی کرتے ہو، لاٹھی چارج بھی کرتے ہو، آپ روڈ پہ جا کے پی ایم ایل ان کو آپ نے اجازت دی، انہوں نے جلسہ بھی کیا، جلوس بھی نکالا کراچی میں، آپ نے ہمیں جلسہ ریفیوز کر لیا، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں، آپ کے خلاف احتجاج نہ کریں۔ ہم تو اپنے حقوق کے لیے نکلیں، اور ہمارے پاس جتنے بھی لوگ نکلتے ہیں وہ ساری فیملیز نکلتی ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جائیں، آگے کی طرف بڑھیں، لیکن جو لوگ ہمیں پھر بھی راستے میں روک لیتے ہیں تو ان کے خلاف کیا کریں، ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو لوگ خان صاحب سے ملتے ہیں یا جن کی رسائی گھڑیالہ جیل میں وہ خان صاحب کو بریف کرتے ہیں، اور اس بریفنگ کے نتیجے میں خان صاحب جو فیصلے کرتے ہیں اس کی وجہ سے پی ٹی آئی میں تنازعات
نہیں دیکھو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ہماری کور کمیٹی پولیٹیکل کمیٹی اور باقی کمیٹی بالکل کر کے وہ بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساری سینئر لیڈرشپ جو 30-40 سال سے پارلیمان رہ چکی ہے وہ بھی ہمارے نئے کمر کے ساتھ وہ ایسے بیٹھتے ہیں ایز اف کہ وہ ان سے جونیئر ہو اور ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس میں زیادہ تر فیملیز اور زیادہ تر یوتھ اور اسٹوڈنٹس ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو ساتھ بات کرنے کی وہ کھل کے کر دیتی. ایسے بالکل نہیں ہے. یہ پرسیپشن ادروائز کریٹ ہو چکی ہیں. یہ نہیں ہے. یہ پرسیپشن زائل ہونے چاہیے کہ ایک گروپ آ جاتا ہے وہ خان صاحب سے کوئی فیصلہ کرتا ہے. اتنے بڑے فیصلے ہم نے کر لیے ہیں چاہے وہ الیکشن کے تھے چاہے وہ سیٹوں کے تھے چاہے وہ سینٹ کے انتخابات ہیں چاہے وہ پارلیمان چلانے کی ہیں چاہے ہمارے جو پوزیشنیں بانٹنے کی تھیں وہ والی پوزیشن ہے چاہے پنجاب کی ہے. الحمدللہ اس وقت ہمارے پنجاب میں 107 سیٹیں ہماری تو کلیم ہے ہمارے پاس 2/3 میجارٹی فارم 45 کے بجائے لیکن کے مطابق. لیکن ایون دن پارلیمنٹ میں پروونشل اسمبلی پنجاب میں ہمارے 107 ہے اسی طرح 91 ہے اور ہماری حکومت ہے KPK میں. نیشنل اسمبلی جس طریقے سے ہم چلا رہے اور ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن جس کو میں پرائڈ آف پرفارمنس کہہ رہا ہوں عمر ایوب خان صاحب کو کیونکہ میری 20 سال گزرا ہے وقت اسلام آباد میں اور اس کے 22 سال الحمدللہ پارلیمنٹ میں ہوئے بہترین انداز سے چلا رہے ہیں. تو یہ سارے فیصلے ہم نے ایسے کیے ہیں مشاورت کے ساتھ کیے کنسنسس سے ساتھ کیے ہیں اپنے ذاتی مفادات اور دشمنی اور اناد سے بالا تر ہو کر کے کیے ہیں. ہم نے اپنے انٹرسٹ کا کبھی پرواہ نہیں کیا اور ہم نے کہا کہ یہ پارٹی کے مفاد بالا تر ہو اور اسی کو خان صاحب کی اپروول اور کنسنٹ جب حاصل ہوا ہے وہ ہم نے فیصلہ آج کیا ہے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آخری سوال جی آپ نے حال ہی میں ایک دعویٰ کیا تھا کہ خان صاحب اپریل کے مہینے میں رہا ہوں. دیکھیں میں یہ ایک چیز آپ کو ضرور بتاتا ہوں. یہ خان صاحب کی رہائی ہمارے لیے سب سے پہلا اور ٹاپ پرائرٹی ہے اور ہر ورکر مجھ سے تو خاص کر پوچھتا ہے کہ کب خان صاحب کی رہائی ہوگی اور خان صاحب کی رہائی انشاءاللہ بہت جلد ہوگی. ہم کوشش کر رہے تھے عید سے پہلے ہوں لیکن ان لوگوں نے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کیا. عدت والے کیس میں آج ہی وہ آ کر کے ایک درخواست دیتے ہیں اور کہتے ہیں جج صاحب میرا آپ پہ اعتماد نہیں ہے اور ہم جج صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 لاکھ روپے کی وہ اس سے ختم کیا اور وداؤٹ کوئی ریزن. یہ دو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لیٹیگنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ جج پہ مسٹرسٹ کرتا ہے تو یہ ایک آئینی راستہ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے اور آپ کیس کو پرولانگ کرنے کے لیے اور اپنی ذاتی مفاد کو کسی اور جج کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں اس کا سیریس نوٹ ہونا چاہیے. آج بھی اس کیس میں پرولانگ ہو گیا. تو جس طریقے سے ہمارے خلاف آپ کے ہوتے ہوئے 14 گھنٹے ہماری ہیئرنگ ہوئی 10 منٹ کی بریک ہوئی کراس کی اجازت نہیں ایویڈنس پروڈکشن کی اجازت نہیں. ہم چاہتے ہیں قانون کے مطابق ہمارے کیسز ایکسپیڈیشسلی ڈسپوز آف ہو. اگر ہوئے تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب میں باہر ہوں گے اور انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب باہر ہوں گے ایک مرتبہ پھر اپنے عوام میں ہوں گے انشاءاللہ.